ناظرین، آج میں آپ کو ہرکولیس اور خونی ہیرے کا پارٹ 2 سناؤں گا۔ میں اس عجیب ہیرے کی اصل کہانی جان کر رہوں گا۔ آپ کی باتوں نے میرا اشتیاق اس قدر بڑھا دیا ہے کہ اگر میں اس عجیب و پرسرار ہیرے کے متعلق جانے بغیر یہاں سے چلا گیا تو مجھے سخت کوفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں سخت بے چین رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہیرے کی اصل حقیقت جان لینے کے بعد اس ہیرے کو میں آپ سے لے لوں گا، چاہے بعد میں اس کا مجھے خمیازہ ہی کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ ہرکولیس نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اب بوڑھی عورت ایک سرد آہ بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جھونپڑی کے کونے میں پڑے ہوئے ایک صندوق کی جانب بڑھی اور اس کا ڈھکنا اٹھا کر اسے ٹٹولنے لگی۔ پھر اس نے صندوق سے سیاہ رنگ کی ایک تھیلی نکالی اور صندوق بند کر کے تھیلی لے کر ہرکولیس کے قریب آ گئی۔ لو، اسے کھول کر خود ہی دیکھ لو۔ اسے دیکھ کر اس سے کہنا کہ تم شہزادی ارسانہ کے متعلق جاننا چاہتے ہو۔ تمہیں یہ ہیرا سب کچھ بتا دے گا۔ بوڑھی عورت نے تھیلی ہرکولیس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہرکولیس نے حیرت سے بڑھیا کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے تھیلی لے لی۔ تھیلی وزنی تھی۔ ہرکولیس نے اس کا منہ کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ تھیلی سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ہلکے نیلے رنگ کا بہت بڑا ہیرا جگمگا رہا تھا۔ ہیرے میں سے چھوٹے چھوٹے ستارے سے گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ہرکولیس حیرت بھری نظروں سے اس ہیرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا اور اس قدر چمکدار ہیرا دیکھا تھا۔ چند لمحے حیرانی سے وہ ہیرے کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بڑھیا کی جانب دیکھا۔ بڑھیا خاموش اور نہایت سنجیدہ انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ یہ ہیرا تو بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہرکولیس نے بڑھیا سے پوچھا۔ ان سوالوں کا جواب تمہیں اس ہیرے سے ہی ملے گا ہرکولیس۔ تم ہیرے کو غور سے دیکھو اور اس سے شہزادی ارسانہ کے متعلق پوچھو۔ بڑھیا کے لب سے اور ہرکولیس نے حیران ہوتے ہوئے غور سے ایک ہیرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اے ہیرے، میں شہزادی ارسانہ کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ ابھی ہرکولیس نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکلخت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اندھیرا اس کی آنکھوں کے آگے سے چھٹ گیا۔ ہرکولیس نے دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا اور گھبراتے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چونکنے اور حیران ہونے کی وجہ وہ جھونپڑی تھی جس میں وہ چند لمحے قبل بڑھیا کے ساتھ موجود تھا، لیکن اب نہ ہی اس کے سامنے بڑھیا تھی، نہ ہی جھونپڑی، اور نہ ہی وہ جنگل تھا جہاں ہرکولیس سیر کی غرض سے اپنے گھوڑے ساکلس کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین بھی غائب تھی۔ وہ اس وقت آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہا تھا اور اس کے ارد گرد بادل اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں البتہ وہ ہیرا بدستور موجود تھا جو اسے بڑھیا نے دیا تھا۔ ہرکولیس فضا میں نہایت تیزی سے اس طرح سے اڑتا ہوا ایک طرف جا رہا تھا جیسے وہ کوئی پرندہ ہو۔ ہرکولیس کو اس بات کا احساس ضرور ہو رہا تھا کہ کسی نظر نہ آنے والی ہستی نے اسے پکڑ رکھا ہو، وہ اسے فضا میں اڑائے لے جا رہی ہو۔ ساتھ ہی ہرکولیس یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ جیسے اس کا جسم ٹھوس پتھر کا بن گیا ہو، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا تھا اور نہ ہی نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ہونٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے تھے جس کی وجہ سے وہ منہ سے آواز بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں ہرکولیس دل ہی دل میں خود کو اس عجیب و غریب مصیبت میں مبتلا پا کر ڈر گیا۔ اس لمحے اچانک ہرکولیس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں میں اس بڑھیا کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ اس طرح غور کیا، واقعی بڑھیا سے مخاطب تھی۔ ہرکولیس، اپنی آنکھیں بند رکھو، ابھی چند ہی لمحوں بعد تم میری زندگی میں داخل ہونے والے ہو۔ جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھیں ہرگز مت کھولنا۔ بوڑھی عورت اسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اور ہرکولیس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہوا کی تیز
تھپیڑے اس کے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی خود کو اڑتا ہوا محسوس کرتا رہا۔ پھر اچانک اس نے محسوس کیا جیسے اس کے قدم ٹھوس زمین سے آ لگے ہوں۔ ہرکولیس اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتے ہو۔ ایک لمحہ بڑھیا کی آواز ہرکولیس کے کانوں میں پڑی اور ہرکولیس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے جوں ہی آنکھیں کھولی اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ لڑکی کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور ان کا رنگ نیلا تھا۔ سر کے بال لمبے گھنے اور سیاہ تھے جیسے اس نے نیلے اور سرخ رنگ کے ایک رومال سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک سونے کا بڑا سا جھومر تھا۔ شکل و صورت کوئی شہزادی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ہرکولیس ایک نہایت خوبصورت اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کمرے میں موجود تھا۔ ہرکولیس شہزادی صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہرکولیس نے اس کے مرتبے کے خیال کرتے ہوئے اور سر کو قدرے خم دیتے ہوئے نہایت ملائمت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے دیکھا اس کے سر جھکانے سے اس لڑکی نے بھی اسی انداز میں سر جھکایا تھا اور ساتھ ہی اس کے لب بھی ہلے تھے۔ اس کے لب ضرور ہلے تھے لیکن اس کی آواز ہرکولیس کو سنائی نہیں دی تھی۔ آپ نے مجھ سے کچھ فرمایا؟ ہرکولیس دوبارہ اس سے مخاطب ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے منہ سے نکلنے والی آواز سے پریشان سا ہو گیا۔ اس کی آواز بے حد بھاری اور باروب تھی مگر اب اسے یوں معلوم ہوا تھا جیسے بولا تو وہ ہو لیکن اس کے منہ سے آواز کسی لڑکی کی نکلی ہو۔ یہ میری آواز کو کیا ہو گیا شہزادی؟ ہرکولیس نے پریشان ہو کر اپنے سامنے موجود خوبصورت لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا اور اپنے گلے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے موجود خوبصورت لڑکی بھی اسی کے انداز میں اپنا گلا مسل رہی تھی۔ ہرکولیس نے اس بار جو غور کیا تو حیرت کی شدت سے وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ وہ اپنے سامنے جیسے خوبصورت لڑکی سمجھ رہا تھا وہ اس کا اپنا روپ تھا۔ اس کے سامنے کوئی لڑکی نہیں بلکہ خود ایک قدم آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ ارے باپ رے، یہ تو میں خود ہوں، مگر میں لڑکی کب اور کیسے بن گیا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں خود کو دیکھتے ہوئے شدید حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اس وقت ہرکولیس کو اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ اس کے پیچھے 3 نہایت حسین لڑکیاں مودبانہ انداز میں کھڑی تھیں۔ آپ تیار ہو گئیں شہزادی صاحبہ؟ آئیے، بادشاہ سلامت اور مہمان آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک کنیز نے کہا۔ اس کا رخ ہرکولیس ہی کی جانب تھا۔ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تو میں شہزادی نظر آ رہا ہوں؟ میں ہرکولیس ہوں، جزیرہ کریٹ کا ولی عہد۔ ہرکولیس نے اس کی بات سن کر غصیلے لہجے میں کہا۔ ہرکولیس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہزادی صاحبہ، آپ ہم سے مذاق فرما رہی ہیں؟ اسی کنیز نے پہلے حیرانی سے اور پھر ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ دوسری کنیزیں بھی ہنس پڑی تھیں۔ کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہی ہوں؟ میرا مطلب ہے کر رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو جانتا تک نہیں، پھر میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گی؟ ہرکولیس نے غصیلے اور پریشان کن انداز میں کہا۔ اس کے تلفظ بار بار بگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ وہ لڑکی بن گیا ہو۔ ہرکولیس، تم اس شہزادی ارسانہ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہو۔ تمہارا روپ شہزادی ارسانہ کا ہے۔ جو حالات و واقعات تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور آئیں گے، ان سے سمجھوتا کرو۔ تم نے خود ہی منحوس ہیرے کی داستان سننے کی ضد کی تھی۔ اب جب تک ہیرا تمہارے ساتھ ہے تمہیں اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اچانک ہرکولیس کی سماعت میں اسی بڑھیا کی آواز سنائی دی اور ہرکولیس چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اسے بڑھیا کہیں دکھائی نہیں دی۔ ہیرا کہاں ہے اور تم کہاں ہو؟ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ ہرکولیس نے اپنے خالی ہاتھوں اور چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے پوچھا مگر اس بڑھیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ کون کہاں ہے شہزادی صاحبہ؟ آپ کس ہیرے کی بات کر رہی ہیں؟ نصیب و شمع حضور کی طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے۔ ایک کنیز نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہٹو، پرے ہٹ جاؤ، خبردار مجھے چھونے کی کوشش مت کرو۔ میں شہزادی نہیں ہوں، میں ہرکولیس ہوں۔ ہرکولیس نے بھڑکتے ہوئے کہا
اور کنیزیں حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگیں اور پریشان انداز میں ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگیں۔ جاؤ جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو، میں ابھی چند لمحوں بعد خود ہی آ جاؤں گی۔ اف، آ جاؤں گا، ہرکولیس نے آخری لفظ شدید جھنجھلاہٹ کے عالم میں کہا۔ اس کی آواز بدستور نسوانی تھی۔ وہ سر پکڑ کر وہاں پر موجود مسحری پر بیٹھ گیا۔ کنیزیں اس کی جانب حیران اور پریشان نظروں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے الٹے قدموں واپس چلی گئیں۔ اس وقت ہرکولیس کی نظریں اپنے پنکھے پر بندھی ہوئی ایک سیاہ تھیلی پر پڑیں۔ اس نے جھپٹ کر تھیلی کھول لی۔ تھیلی سے اس نے ہاتھ ڈال کر وہی چمکتا ہوا نیلے رنگوں مائل ہیرا نکال لیا جو اسے بڑھیا نے دیا تھا۔ اس ہیرے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ہرکولیس کو خون کھول اٹھا۔ اس لمحے ہیرے میں سے چند چمکتے ہوئے ستارے نکل کر ہرکولیس کی آنکھوں میں پڑے۔ ہرکولیس کو ایک ہلکا جھٹکا لگا اور وہ یکلخت مسحری پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیرا اس نے واپس تھیلی میں ڈالا اور تھیلی دوبارہ پنکھے سے باندھ لی۔ پھر اس نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے زور سے 3 بار تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک محافظ کنیز اندر داخل ہوئی۔ حکم شہزادی صاحبہ، کنیز نے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہماری کنیز خاص تھیوڈرا کو ہمارے پاس بھیجو جلدی، اس نے تاحکم بھرے لہجے میں اس سے کہا اور وہ سر ہلاتی ہوئی الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ چند ہی لمحوں بعد پہلے والی کنیز اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی ٹپک رہی تھی۔ تھیوڈرا، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں کب سے یہاں تیار بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی چلو، ابا حضور مہمان ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہرکولیس نے زنانہ آواز میں کہا اور کنیز تھیوڈرا ایک بار پھر حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آخر شہزادی کو ہو کیا رہا ہے، جو پل میں کچھ اور پل میں کچھ نظر آ رہی ہے۔ مگر وہ بیچاری کیا سمجھتی کہ وہ اصل میں ہرکولیس ہے، جو اب ہیرے کا شکار ہو کر شہزادی ارسانہ بن گیا تھا۔ اس کا ذہن تو اس کا اپنا تھا، مگر اس کے منہ سے نکلنے والی بول اس کے اپنے نہیں تھے۔ ناظرین، یہ کہانی کا دوسرا حصہ تھا اور تیسرا حصہ انشاءاللہ جلد پیش کیا جائے گا۔ شکریہ۔